میں والد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والی کانفرنس میں حاضر ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں تشریف لانے والے بڑی تعداد میں اسٹیج پر موجود ہیں، اور ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جو 26 ستمبر 1999 کو اسٹیج پر موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلعہ کونا قاسم باغ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ 26 سال پہلے جب تم آئے تو تم مولانا اعظم طارق کے ساتھ اس میدان میں آئے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاریخی میدان مجھے مخاطب کر کے یہ پوچھتا ہے کہ 26 سال پہلے اس میدان میں جب آپ آئے تھے تو مولانا عبدالغفور ندیم بھی موجود تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ یہ میدان مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ 26 سال پہلے جب تم اس میدان میں آئے تھے اور دفاع صحابہ کانفرنس سے خطاب کرنے والے علامہ علی شیر حیدری تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں؟ میں اس میدان میں اس جواب کو دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس زمین کے ذرے ذرے کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ 26 سال پہلے یہاں آنے والوں نے ایک بات اس میدان میں کہی تھی کہ ہمارے بچے قربان ہو جائیں یا ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں، ہم ابو بکر صدیق کا در چھوڑ نہیں سکتے۔ آؤ قلعہ کونا قاسم باغ کے در و دیوار سنو۔ 26 ستمبر 1999 کو یہاں علامہ علی شیر حیدری اس میدان میں لوگوں سے مخاطب تھے اور آج وہ نہیں ہیں۔ علامہ عبدالغفور ندیم مخاطب تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ علامہ اعظم طارق شہید مخاطب تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ علامہ ہارون قاسمی مخاطب تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ بڑی تعداد میں اس اسٹیج پر آنے والی شخصیات آج قبر کے پاتال میں اتر گئیں۔ میں صرف اسٹیج پر بیٹھے والے لوگوں سے یہ کہوں تو بات مکمل نہیں ہے کہ شہداء کی شہادت کے بعد انہوں نے عظمت صحابہ کا علم ایک ہاتھ میں اٹھایا تو پاکستان کے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں اٹھایا۔ جیسے بعد میں آنے والے میرے قائدین نے اپنے شہداء سے کیا وعدہ نبھایا اور اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، ویسے ہی میدان میں آنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھائے، آپ نے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائے۔ آج ایک دوسری تیسری نسل اسی میدان میں عظمت صحابہ کا پھلیرا لہرا رہی ہے۔ 1999 کو جب یہاں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس وقت ملک کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے، اور آج اس ملک کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہیں۔ جو بات اس وقت مولانا اعظم طارق شہید نے کہی تھی میاں محمد نواز شریف کو مخاطب کر کے، میں وہی بات میاں شریف کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے یوسف رضا گیلانی، ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے آصف علی زرداری، ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، جنازے اٹھانے کے بعد بھی ہم امن کا درس دینے والے ہیں۔ مصیبتوں کے سمندروں سے گزرنے کے باوجود ہم اس ملک کے وفادار رہے۔ میں آج شہید قائد کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تھا میاں محمد شریف کے صاحبزادوں، اس ملک کے اندر اسلام تم نافذ کر دو، صدیق سے محبت کرنے والی جماعت تمہاری غلام بن جائے گی۔ ہم پاکستان میں اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اسلام کا نظام چاہتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں پیش کی 40 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ ہمسائے ملک سے آنے والا گالی اور گولی پر مبنی انقلاب، جس کے لیے اس کا 20% بجٹ بھی مختص کیا گیا، گالی اور گولی کے ذریعے علماء کو شہید کیا گیا۔ کبھی کراچی میں گولی چلائی گئی، کبھی کوئٹہ میں گولی چلائی گئی، کبھی ملتان میں رشید آباد میں 40 لوگ شہید ہوئے، کبھی ملتان کی خیر جامع مسجد میں جنازے اٹھے۔ ملک کے طول و عرض میں اتنے بڑے جنازے ہم کیوں اٹھا رہے تھے؟ وجہ بڑی صاف تھی، گالی اور گولی کا وہ انقلاب
پاکستان کے امن کو تہو بالا کرنا چاہتا تھا، ہم جانیں قربان کر کر دلائل کی دنیا میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جس کے پاس دلائل نہیں اس کے پاس گولی ہے، جس کے پاس دلیل نہیں اس کے پاس گالی ہے۔ آج 40 سال کا سفر طے کرنے کے بعد ہم گولی کا جواب گولی سے نہیں دینا چاہتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہتے۔ کھلے میدان میں کہتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ بلاؤ، ایوان صدر میں بلاؤ، قومی اسمبلی میں بلاؤ، میری قیادت کو بلاؤ، دشمن ملک کے نظریات کو پاکستان میں لانے والے کو بلاؤ۔ جو سچا وہ چھوڑ دو، جھوٹا وہ گولی مار دو، لیکن ہمارا مشن سچا قرآن پر مبنی، روزہ رسول پر بنیاد ہے۔ میں اس میدان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، شہادتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد، ہتھکڑیوں کے بعد، کٹے ہوئے سر، لاشیں اٹھانے کے بعد مجھے صرف یہ بتاؤ میرا مشن سچا تھا جھوٹا تھا؟ سچا تھا جھوٹا تھا؟ بتاؤ، سچا تھا جھوٹا تھا؟ سچا تھا جھوٹا تھا؟ اگر مشن سچا ہے نسلیں قربان ہو سکتی ہیں، ابو بکر صدیق کا پیرا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں ہماری قیادت نے پاکستان کے استحکام کے لیے قربان ہونا سکھایا ہے۔ اس ملک میں پاکستان میں مداخلت انڈیا کی طرف سے ہو، ایران کی طرف سے ہو یا کسی دشمن ملک کی طرف سے ہو، پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم کل بھی میدان میں تھے، آج بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور رہیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کی اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر برادر محترم رو جاوید اقبال صاحب کو، برادر محترم اشرف طاہر صاحب کو، جنہوں نے قائد اہل سنت کی سرپرستی میں یہ خوبصورت گلدستہ سجایا، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں سے ملنے والا میسج وہاڑی میں بھی گونجے گا، انشاءاللہ میلسی میں بھی گونجے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں بھی گونجے گا، انشاءاللہ مظفر گڑھ میں بھی گونجے گا، انشاءاللہ بہاول پور رحیم یار خان میں بھی گونجے گا، انشاءاللہ کراچی سے کشمیر تک نمائندہ پنڈال اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام قائدین اور کارکنان ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے اور انشاءاللہ منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے بس سیادوں کے اب سننے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔